الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس سے قبل جمعہ کو بھی یہ آیت مبارکہ موضوع کے تحت لی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی بے شک سن لو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور وہ جو پرہیزگاری کیے اور ایمان لائے. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ کو بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتبار سے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی. لیکن یہ ہستی ایک ایسی ہستی ہے جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. بس کچھ چند گفتگو ان کے تعلق سے کی جائے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بے شمار اولیاء کرام تھے. اولیاء کہتے ولی کہتے ایک کو، اور اولیاء کہتے ولی یعنی کافی زیادہ، جمع جسے کہتے ہیں واحد اور جمع کے اعتبار سے. اولیاء کرام آپ کے ساتھ 30 یا 40 سے زائد آپ کے ساتھ موجود تھے. یہ خود ولی ہے اور ان کے ساتھ اولیاء کرام بھی. بولیے سبحان اللہ. ان کی شان و شوکت اور ان کا نسب یوں ہے کہ ان کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نسب، ان کا سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور ان کے والدہ کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اصلی اور نسلی سید ہوئے. بولیے سبحان اللہ. حضور خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ کا رویہ، آپ کا ایک دوسرے سے پیش آنے کا جو اخلاق تھا، جو طریقہ تھا، وہ اس قدر اس شان و شوکت والا تھا کہ جب آپ کسی سے گفتگو کرتے تھے تو وہ صرف آپ کی گفتگو کے اندر ہی مائل ہو کر اس پر فیدا ہو کر جو ہے کلمہ پڑھ کر اس مذہبی اسلام میں داخل ہو جائے گا. برادران ملت اسلام، یہ آپ کی شان تھی. اور یہی نہیں بلکہ مسلمان تو مسلمان ہی تھے، لیکن جو غیر تھے، جو دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے. کس لیے؟ علاج کرانے، دعا کرنے کے لیے، تاکہ آپ دعا کرتے تو ہمیں شفا مل جائے، کچھ پڑھ کر دم کرتے تو شفا مل جائے. تو غیر بھی آیا کرتے تھے. تو جو غیر آتے تھے اور جو دم کیا جاتا تھا، سرکار غریب نواز جو اس پر دم کیا کرتے تھے تو اس کی فضیلت کی برکات اس قدر ہوتی تھی کہ جب وہ کسی بیمار پر کچھ پڑھ کر پھونکتے تھے یا اس کے لیے دعا کرتے تھے تو اس کو شفا تو ملتی تھی، بظاہر بیماری کی تو ملتی ہی تھی، لیکن اس کی فضیلت و برکت سے ان کے دل کے اندر کفر شرک کے کیڑے، جو گندگی تھی، وہ بھی صاف ہو جایا کرتی تھی اور وہ مذہبی اسلام میں داخل ہو جایا کرتی تھی. یہ ان کی شان و شوکت تھی کہ جن کی گفتار اور کردار کا یہ عالم ہے تو ان کے کام کا عالم کیا ہوگا. اور جب یہ تو ایک ادنا غلام ہے سرکار کے، تو سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا، جس کے کائنات، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی. اگر وہ گفتگو کر دے تو جس ابو جہل رہ گئے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے نا، ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور کو جس نے بھی دیکھا وہ مشرف اسلام ہوا نا، تو یہ کیسے رہ گئے؟
تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے نا اسے مذہبی اسلام کی دعوت قبول ہوتی ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ جسے اللہ چاہے، جیسے حضرت عمر تھے، جب حضور کی نگاہ نبوت، نگاہ کرم ان کے اوپر پڑی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ کاش مذہبی اسلام میں ہوتے، تو دوسری دن حضرت عمر با اسلام ہو گئے۔ کیسے؟ یہ توفیق ہوئی تب، ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آدھے سے زائد یہاں تک کہ پوری زندگی سرکار غریب نواز کی خدمت میں گزار دی، لیکن کبھی میں نے آپ کو غصے میں نہیں دیکھا، کبھی میں نے کسی کے اوپر ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک دن کے علاوہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن ایک دن کے علاوہ، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے شاگرد حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ہی ایک شخص نے آپ کے شاگرد، کس کے شاگرد؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا دامن اس شخص نے پکڑا راستے میں اور برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا، اونچا نیچ کہنے لگا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی دن کے علاوہ صرف میں نے آپ کو اسی دن ناراض ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے صرف اسی دن آپ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرماتے، آپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے دامن پکڑا ہوا تھا کہ آخر کیا بات ہے، آپ کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ یہ آپ ایک دم جاہ و جلال میں کہہ رہے ہیں، غصے کی حالت میں، ناراض ہونے کے حالت میں آپ کہہ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور بری بات، بد خلقی اور جو بےہودہ باتیں ہوتی ہیں اس پر ناراض ہونا، یہ اپنے ایمان اور عقیدے کی پختگی کی علامت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں آج بھی اسلام زندہ ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر توجہ نہ دیں اور آپ کا دل غمگین نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس میں ایک فیلنگس نہیں رہی، ایک احساس نہیں رہا کہ آپ بری چیز کو بھی سن کر اس پر احساس نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتا رہے کہ بری بات پر ناراض ہونا، بد خلقی کوئی کرے، کسی کے بارے میں برا بھلا کہے اور آپ اس پر ناراض ہوتے، تو یہ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی مضبوطی ہونے کی دلیل ہے۔ اسے یاد رکھیے گا، یہ اپنے ایمان اور عقیدے کی مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آگے وہ فرماتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے تبھی ہی تو پرتھوی راج چوہان جو بادشاہ تھا وہ گرفتار ہوا، آنا ساگر کا جو پانی کاشی کے اندر آیا وہ تبھی آئے جب اب ناراض ہوئے۔ کب ناراض ہوئے؟ جب وہ پانی بند کر دیا گیا، جب آپ ناراض ہوئے۔ تو ناراض ہونے کے بعد جو یہ کام انجام ہوا، آپ نے اونٹ بٹھایا تو اونٹ اپنی خوشی سے نہیں بٹھائے تھے، ناراض ہوئے تھے، آپ کو جگہ سے اٹھایا گیا تھا، تب آپ نے دعا کی تھی، تو وہ جو ہے اونٹ وہیں بیٹھے تھے، جو جب تک کہ نہ ہوئے، جب تک کہ معافی طلب نہ کی گئی تھی۔ تو یہ کب ہوا؟ جب آپ ناراض ہوئے، ناراض ہونے کے بعد یہ سارے کام انجام دیے گئے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غصہ کرنا اسلام میں حرام ہے اور ناراض ہونا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے، صحابہ کرام نے کبھی غصہ نہیں کیا، اور بزرگان دین نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی۔ تو ماشاءاللہ اسلام یہی کہتا ہے، غصہ اور گناہ اور ناراض رہنا یہ گناہ اور حرام ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور یہ بولی زیادہ تر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ ہماری برائی کو جانو لیکن اس پر غصہ مت کرو، اس پر ناراض مت ہو، ہماری بد خلقی کو جانو لیکن اس پر کچھ نہ کہو۔ یہ غیر مذہبی جو قومیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہمارے اندر بے شمار برائیاں دیکھو لیکن اس کے اوپر اف تک نہ کہو، بلکہ وہ لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہم تمہارے مذہب کے اعتبار سے برا بھلا کہیں تب بھی تم خاموش رہو اور کچھ نہ کہو۔ ایسے لوگ رسولان عظام اور بزرگان دین و اولیاء اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا یہ عقیدہ ہونے کے باوجود ہم انہیں ہنسی مذاق میں آپ اجی تجی سے کہہ سکتے ہیں؟ جو ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے پیغمبر، جو ہمارے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، ہم انہیں کس طرح ادب و احترام سے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو رسول اعظام اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرے اس سے اخلاق مند اگر کوئی رہتا ہے تو وہ اخلاق مند نہیں ہے، بلکہ اس کے عقیدے کی کمزوری ہے اور اس کے ایمان کی کمزوری ہے، ان قریب وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔
آج کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، مذاق پہ جانا شرک ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کی 6 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارکہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ یہود و نصارہ، وہابی، دیوبندیت، یہ جو پھیلی ہوئی ہے، یہ ہمارے عقائد کو بگاڑ رہی ہے۔ یہ کہنا چاہتی ہے کہ تم کسی سے نہ مانگو، صرف مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تو یہ تو فرماتے ہیں کہ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، لیکن اللہ نے اور کیا فرمایا؟ وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے، وہ بدعقیدے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، رزق کمانے کے لیے جانا بھی پڑتا ہے، گھر بیٹھے نہیں ملنے والا۔ اولیاء اللہ تو وہ نہیں، اگر اللہ کی مقدس بولی ہوتا تو بات الگ ہوتی، آپ تحت الثری عرش اعظم دیکھ لیتے کہ نگاہ میں کسی کی تقدیر بدل دیتے، لیکن یہاں نہیں۔ یہ لوگ ہماری مسلم قوم کو بدعقیدی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ثعلب بن ابی حاتب، یہ شخص، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا دینے سے؟ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ناراض کون ہوا پتہ ہے؟ ناراض پروردگار عالم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں ایک آیت نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی ناراضگی کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اس شخص کو جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، اس بنا پر کہ تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ برادران ملت اسلام، یہی نہیں بلکہ سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عین خطبہ جمعہ کے وقت لوگوں کو نماز جمعہ کے درمیان سے باہر نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منکر تھے، وہ انکار کرنے والے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم جلال میں، یعنی کیا کہتے ہیں اس سے نفرت تو نہیں کہا جا سکتا، ایک غصے کی حالت میں، ناراضگی کے عالم میں ایک شخص کے لیے دعائے ہلاکت کی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، وہ شخص ہلاکت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ شیخ صنعانی نام ہے ان کا، جن کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے ہلاکت یعنی برباد ہونے کے لیے دعا کی تھی۔ شیخ صنعانی جو ولایت کے درجے پر فائز تھے، ان کی ولایت کا درجہ جاتا رہا اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نہیں بلکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم حاکم کے لیے دعائے ہلاکت کی تھی۔ وہ شخص، وہ بادشاہ جب جنگل میں شکار کرنے کے لیے جب گیا تو وہاں سے واپس نہیں لوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک اللہ کے ولی کی بدعا لگ چکی تھی۔ کیوں؟ یہ ناراضگی کا عالم ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا، اس بات سے معلوم یہ ہوا کہ ناراضی ہونا ہمارے ایمان کے عقیدے کی پختگی ہے، ایک علامت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، بلکہ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور اسی وقت میں ایک پنڈت، کئی بے شمار تھے لیکن ایک پنڈت کا واقعہ وہاں سے روایت کیا گیا، لکھا گیا کہ وہ پنڈت جو تھا اپنے گھر سے روزانہ جو ہے مندر جایا کرتا تھا۔ کہاں جایا کرتا تھا؟ مندر جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ پتھر کے اوپر جو ہے، آپ سمجھتے پتھر کے اوپر وہ جو ہے دودھ بہانے جایا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دن اس پنڈت کی لڑکی نے اس سے سوال کر لیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ اور اس سوال اٹھ کے کہاں جاتے ہیں؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ میں اپنے معبود برحق کی جو ہے عبادت کرنے جاتا ہوں، انہیں دکشنا چڑھانے جاتا ہوں، انہیں دودھ چڑھانے جاتا ہوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس لڑکی نے سنی پھر اور سوال کیا، کیا وہ دودھ پیتے ہیں؟ کیا وہ دودھ پیتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں، وہ دودھ نہیں پیتا، ان کے پیروں پر ان کے اوپر ڈال کے چلے جاتا ہے، وہ بہہ جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو لڑکی کہنے لگی کہ جب وہ دودھ پیتا ہی نہیں ہے تو چڑھا کر کیا فائدہ؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ آپ کھانا اسے دو گے جو کھاتا ہے، بے فضول آپ دیوار کے سامنے تو کھانا رکھو گے نہیں، دیوار میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے نا، پتھر، بس کوالٹی الگ ہوگی لیکن ایک ہی چیز ہے۔ تو کھاتا نہیں ہے، اور جب پیتا نہیں ہے تو اسے دینے سے کیا فائدہ؟ برادران ملت اسلام، اس پنڈت کی لڑکی نے اس سے کہا کہ کل میں جاؤں گی اور اسے دودھ پلا کر ہی آؤں گی۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ پنڈت کہنے لگا کہ بیٹی تو اس پر ضد نہ کر، وہ دودھ نہیں پیے گا، صرف ڈال کے آ جا۔
دوسرا دن طلوع ہوا، سورج نکلا، برادران ملت اسلامیہ اپنے کہنے کے مطابق وہ لڑکی دودھ کا لوٹا لی اور مندر کی طرف چل پڑی۔ برادران ملت اسلامیہ وہ جب مورتی کے سامنے پہنچی، جو پتھر کے سامنے پہنچی، تو کہنے لگی اگر تو میرا معبود برحق ہے تو اس دودھ کو پی لے، اور اگر تو نہیں پیتا ہے تو یہاں میں اپنی جان دے دوں گی، اپنا سر پٹک پٹک کے میں یہاں ہلاک ہو جاؤ گی، مر جاؤ گی۔ برادران ملت اسلامیہ کئی بار بولنے کے بعد اس مورتی نے دودھ نہیں پیا، اس پتھر میں کوئی حرکت نہیں آئی۔ برادران ملت اسلامیہ یہاں تک کہ کئی ٹائم گزر گیا، کئی زیادہ وقت گزرنے کے بعد جو ہے لڑکی پھر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور سر پٹکنے لگی کہ تم جب تک کہ نہیں پیو گے، جب تک کہ میں یہاں سے نہیں جاؤ گی، ورنہ یہیں مر جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ سر پٹکتے جا رہی ہے اور روتے جا رہی ہے، اتنے میں ہی وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، اتنے میں وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا جسے آج زمانہ خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس لڑکی کو دیکھا جو خون میں لولہان تھی، اس کے دامن، اس کے ہاتھ سب خون سے لت پت ہوئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ بیٹی بتا تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ اے بابا تم جاؤ اور اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نہیں گئے، بلکہ ڈبل اس سے پوچھا، دوبارہ اس سے پوچھا کہ بیٹی بتا کہ کیا بات ہے، تو اتنی رو کیوں رہی ہے، سر کیوں پٹک رہی ہے؟ تب اس لڑکی نے سارا ماجرا بیان کیا کہ حضور یہ جو ہے مورتی اگر میرا معبود برحق ہے تو یہ دودھ کیوں نہیں پیتا، اور یہ جب تک نہیں پیے گا میں یہی اپنا سر پٹک پٹک کے جان دے دوں گی، لیکن یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ برادران ملت اسلامیہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کے حال پر رحم آ گیا، اور آپ اس مورتی کے پاس جاتے ہیں اور اس کا کان پکڑ کر کہتے ہیں کہ تجھ کو شرم نہیں آتی، بچی رو رہی ہے اور اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، چل جلدی سے دودھ پی۔ برادران ملت اسلامیہ اتنا کہنا تھا کہ اس بے جان مورتی میں جان آ جاتی اور دودھ پی لیتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ برادران ملت اسلامیہ یہ ہونے کے بعد جب اس مورتی نے دودھ پی لی، اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر کے لیے روانہ ہو گئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں کچھ حادثات نہ ہو گیا ہو، کہیں کچھ اس نے اپنا منہ کالا نہ کرا لیا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ پورے علاقے میں ٹہلکا مچ گیا کہ اس لڑکی نے کچھ غلط کام کر کے آئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ جب وہ پنڈت کے گھر پر پہنچی، اپنے باپ کے گھر پر پہنچی، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی کیا بات ہے، کیا حادثہ ہوا، آخر یہ خون کس طرح آپ کے دامن پہ لگا ہوا ہے، کپڑوں پر لگا ہوا ہے، آخر وجہ تو بتاؤ۔ تو برادران ملت اسلامیہ وہ لڑکی اپنے باپ پنڈت سے کہتی ہے کہ میں نے دودھ جو وعدہ کیا تھا وہ دودھ اس مورتی کو پلا کر آ گئی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ باپ تو بات پورا علاقہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم کئی عرصوں سے اس کی پوجا کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک اس میں حرکت تک نہیں ہوئی، تو آج اس بچی کے ذریعے جو ہے دودھ کس طرح پیا جا سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ اس طرح ممکن ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ کل صبح پھر میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ ہونے کے بعد جب دوسرا دن طلوع ہوا، تمام لوگ اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں لوٹا ہے جس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، وہ مورتی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمام علاقے والے، تمام لوگ، یہاں تک کہ اس کا باپ وہی موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ پھر لوٹا اس مورتی کے آگے کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اے مورتی، اے میرے معبود برحق، جس طرح تو نے کل دودھ پیا تھا اس طرح آج بھی پی کے بتا، میری عزت کا سوال ہے۔ تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو اپنی عزت کی دعا مانگ رہی ہے، گویا کہ کچھ غلط ہی ہوا ہے، یہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ لڑکی روتی جا رہی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تو نے کل طرح اگر دودھ نہیں پی تو کل کی طرح اگر تو نے آج دودھ نہیں پیا تو میں پھر اس بابا کو بلا لوں گی جس نے کل تیرے کان پکڑ کے تجھے دودھ پلایا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ اتنا کہنا تھا کہ اس مورتی میں دوسری مرتبہ جان آ جاتی ہے اور دودھ پی لیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ایک ہوتا ہے سامنے حاضر ہونا اور ایک ہوتا ہے سامنے سے حاضر نہیں ہونا۔ تو جب سرکار غریب نواز سامنے حاضر تھے تو بات الگ تھی، لیکن ان کی شان و شوکت کا مرتبہ دیکھو کہ حاضر نہیں ہے، تب بھی اس مورتی کو ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے پر ناراض نہ ہو۔
برادران ملت اسلامیہ، یہ ہونے کے بعد تمام علاقے کے لوگ، یہاں تک کہ اس کا باپ جو پنڈت تھا وہ کہنے لگا کہ بیٹا وہ بزرگ کون تھے جو تجھے کل ملے تھے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو لڑکی کہنے لگتی ہے کہ انہیں میں نہیں جانتی، نہ ہی میں انہیں پہچانتی ہوں، اور وہ ادھر سے آئے تھے، اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس طرف سے آئے تو اس طرف گئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، باپ تو باپ، پورا علاقہ اس طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اس بزرگ ہستی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ جگہوں کے آگے جو ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، وہاں پر یہ تمام لوگ پہنچے اور کہنے لگے، وہ پنڈت کہتا ہے کہ اے سرکار، کہ آپ نے کل مورتی کو دودھ پلایا تھا؟ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا تھا، میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا کہنے کے بعد پنڈت کہتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا منتر ہے، کون سی ایسی دعا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دعا ہے، کون سا یہ منتر ہے کیا آپ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پتھر کی مورتی میں جان آ جاتی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منتر نہیں پڑھا تھا، میں نے کوئی دعا نہیں پھونکی تھی، میں نے کوئی دعا نہیں پڑھا تھا، بلکہ میں ایک ناچیز غلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مورتی میں جان آئی تھی، میں نے کوئی منتر نہیں پڑھا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ پنڈت اور تمام علاقے والے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا معبود کون ہے، آپ کا خدا کون ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا معبود وہ ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہے، میرا معبود وہ ہے جو مار بھی سکتا ہے، اور میرا معبود وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا کہہ کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے چل پڑے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہ پنڈت اور سارے علاقے والوں نے دیکھا تو ان کے پیچھے دوڑنے لگے، یہاں تک کہ وہ پنڈت جو ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مقدس پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سرکار، صرف آپ نے ہمیں کرامت دکھانے کے لیے بلائے تھے یا مذہب اسلام میں داخل بھی کر لو گے؟ تمام کی تمام قافلہ، سارا کی سارا گاؤں، یہاں تک کہ وہ پنڈت اور سارا علاقہ مذہب اسلام میں داخل ہو کر مسلمان۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، بھائی پیر بھائی، سمجھ رہے نا، پیر بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد جو ہے میں اس کے جنازے میں شریک ہونے کے بعد جب اسے نہلایا گیا، دفن کیا گیا، یہاں تک کہ پوری باتیں تمام ہو چکی، تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے، لیکن میں وہاں بیٹھا رہا، میں اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا کہ بھائی پیر بھائی یہ تو چلے تھوڑا بیٹھ جاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ وقت گزرنے کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر میں کیا دیکھتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیر بھائی سوچئے، عذاب کے فرشتے قبر میں آ رہے ہیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہے، فکر میں ہے، فکر مند ہے کہ میں کس طرح ان کی مدد کروں، وہ بے چین ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھ ابھی تک تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن میں اس فکر کو گھما ہی رہے تھے، سوچ ہی رہے تھے کہ میں کس طرح مدد کروں، اتنے میں ہی قبر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اسے نہ چھونا، اسے عذاب نہ دینا، کیونکہ یہ میرا مرید ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، فرشتے سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مرید تو ہے، لیکن آپ کے کہنے پر عمل نہیں کرتا تھا، آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، یہ آپ کا مرید تو ہے لیکن آپ کی کسی فرما برداری پر عمل نہیں کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں یہ گناہ گار ہے، اس نے میرے کسی قول و فعل پر عمل نہیں کیا، لیکن میرا دامن سے وابستہ تو تھا، اس لیے تم اسے نہیں چھو سکتے، اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا ہونے کے بعد غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے، حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لو، کیونکہ یہ میرا مخصوص بندہ ہے، اس کا یہ مرید ہے، آج اسے، اس بندے کو، اس مرید کو پیر کے سپرد کر دو، وہ جانے اور ان کا کام جانے، تم وہاں سے واپس آ جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا دیکھنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں سے تین باتیں ثابت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ایک بات اور یہاں پر پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے،
کہ پیر بھائی تو پیر بھائی، جب پیر بھائی کی اتنی فکر ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے تو اتنی فکر ہے، تو ہم تو ان کے غلام ہیں، تو ہماری کس قدر فکر ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار یہاں تک کہ دنیا کے جتنے سلسلے ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، اشرفی، رضوی، جتنے بھی ہیں، سب کے سب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی اولاد ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک پیر بھائی کا یہ عالم ہے، آپ اس کے تحت اس قدر فکر رکھتے ہیں، تو ہم تو ان کی روحانی اولاد ہے، تو ہمارے لیے کتنی فکر رکھتے ہوگے۔ لیکن ہم میں تو وہ جذبہ نہیں، ہم نماز روزے کی پابند نہیں، ہم کسی چیز کو مانتے نہیں، ہم پھر بھی غریب نواز کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ نے پنڈت کا واقعہ سنا، وہ غریب نواز کے دامن سے وابستہ تو نہیں تھا، وہ علاقے والوں سے وابستہ تو نہیں تھے، لیکن ان کی پیروی کی، ان کے اوپر ایمان لائے، مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمیں کس قدر فکر مند ہونا چاہیے، کس قدر ان کے قول و فعل کو ماننا چاہیے۔ انہوں نے تو وہی حکم دیا جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ہمیں جو ہے اعلان کیا تھا کہ مذہب اسلام کے یہ قوانین ہے، اس کو جاری کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج اس سے وابستہ نہیں ہیں، ہم دور رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کی فکر نہیں، ہمیں صرف اپنے جگر کی فکر ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور سونا ہے، نماز روزہ کچھ نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہونے کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم تو ان کی روحانی اولاد ہیں، تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح ان سے وابستہ رہنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو ولی نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں اولیاء کرام کو ولی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، غریب نواز کے پیر بھائی کا انتقال ہوا، قبر میں آپ نے کیا دیکھا؟ عذاب کے فرشتے دیکھے، یہ کسی کو نہیں دکھائی ملتے، جنہیں اللہ تحت الثری اور عرش اعظم کا علم عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے مقدس ولی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی تقدیریں اپنی ہتھیلیوں میں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہ دیکھا، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ اب قبر کے اندر کے حال بھی جان سکتے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ جو شخص تھا وہ خطا کار تھا، گناہ گار تھا، کوئی عمل اس کے پاس نہیں تھے، لیکن وہ کس طرح بخشا گیا؟ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے بخشا گیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر مرید بنو تو اس قدر بنو کہ ہم کو پیر کو ہم پر ناز ہو، جس طرح حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت غریب نواز پر ناز تھا، اس طرح کام کرو، اس طرح ان کے قول و فعل کو مانو کہ کل کو ہمارے پیر و مرشد بروز قیامت اگر ہماری ملاقات ہو تو ہم پر ناز کریں۔